وہ آیا جو سبط اکبر تھا، اور آج مولا علی اور شہزادی کونین کے گھر کی پہلی خوشی. آپ امیجن کرو کہ اگر دنیا میں جب بڑا بیٹا آتا ہے، جب پہلی اولاد آتی ہے، تو ماں باپ کتنا خوش ہوتے. جب دنیا کے ماں باپ خوش ہوتے، یہ تو علی و فاطمہ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ نسل رسول کا آغاز ہوا ایسا. آج وہ سارے کافر و مشرکین، یہ جس سورے سے میں نے تقریر کا آغاز کیا، آج اہل البیت چینل پہ بھی میں نے اسی سورے کی اس آیت سے پڑھی، لیکن وہ ہٹ کے پڑھ اس لیے کہ یہ بیٹھے ہوئے سامنے سن رہے تھے. سورہ کوثر موسٹ ریکمینڈڈ سورہ، اتنا ریکمینڈڈ سورہ یہ سورہ کوثر. 3 آیتوں میں اس سورے میں اللہ نے جو وعدہ کیا وہ آج ہمارے سامنے ہے. کیا وعدہ کیا تھا؟ یہ سورہ مکی ہے جب اسلام 5 سال کا تھا، جسٹ 5 ایئرس ہو، اور شہزادی کونین میری مظلوم بی بی کی ولادت ہوئی. تو مکے کے جتنے کافر و مشرکین تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے ظالمین جو تھے، ان لوگوں نے مسلمان نئے مسلمان تھے، اور حالات اتنے خراب تھے مکے کے کہ جبھی اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ 70 مسلمانوں کو ہجرت کر کے افریقہ بھیج دیا. کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ ظلم عظیم کر رہے تھے، اللہ کے رسول پہ ظلم کر رہے تھے، نئے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے. تو اور مسلمان بھی جو ہو رہے بڑے چھپ کے چوری سے ہو رہے، کلمہ جو پڑھ نئے مسلمان ہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں. یہ سارے کافرین کو پتا چلا کہ شہزادی کونین کی ولادت اللہ کے رسول. اب تو ان کو عید ہو گئی. یہ لوگ مسلمانوں کو بلا کے کہا بھائی سنو، تمہارے رسول کی نسل تھا وہ ختم ہو گئی، ابتر ہو گئی. اب تمہارا رسول بھی 50 سال کے اوپر ہو گیا. کتنے سال رہیں گے؟ اور 10 سال، 15 سال، 20 سال. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ پھر تم کو پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. اب یہ مکے کی گلیوں میں یہ آواز پھیلی کہ معاذ اللہ رسول ابتر ہو گیا. آپ امیجن کریں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی آغوش میں شہزادی کونین ہے، اللہ کا رسول، سرکار کو ہرٹ ہوا، تکلیف. اللہ یہ کیسے برداشت کر لے کہ حبیب کو تکلیف؟ اس نے پورا سورہ بھیجا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، نہر کرو جانور. اور ابتر تم نہیں، یہ ہوں گے. نام نہیں لیا. جو تم کو ابتر کرے، ابتر یعنی نسل کا ختم ہونا، جنریشن کا ختم ہونا، اس کو ابتر بول کہ ختم ہو گئی نسل، تمہاری جنریشن ختم ہو گیا، اولاد نہیں ہے. تو کہا کہ ابتر یہ ہوں گے. اب میں آپ سے بہت اختصار کے ساتھ صرف یہ پوچھتا کہ یہ بولیے کہ اس وقت تو کہا تھا ابتر، رسول ابتر ہو گئے. جن لوگوں نے کہا تھا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، خالد ہے، ابو سفیان، یہ سارے کے سارے مکے کے جو لیڈر سردار جو آج ان کی نسل باقی ہے. پوچھ رہا ہوں کوئی ہے آپ کو ملا آج تک میں ابو جہل کا بیٹا ہوں؟ کیا بول رہا یار؟ کوئی بولتا ہے میں ابو لہب کا بیٹا ہوں؟ کوئی بولتا ہے میں ابو سفیان کی اولاد ہوں؟ نہیں بھائی ہے، بولتے نہیں ہوں گے. اسی لیے ہے، نہیں اسی لیے ہے کہ زیارت عاشورہ میں ان کے اوپر لعنت ہے تا قیامت. تو ہوں گے. کیا کوئی پراؤڈلی بولتا ہے کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ابو لہب کا بیٹا ہوں؟ اللہ نے ایسے ذلیل کیا جن لوگوں نے اب تک رسول کو کہا بیٹا ہے لیکن نہیں بولتے. اس کے برعکس رسول کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، اولاد فاطمہ پوری دنیا میں موجود. یہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا کوثر کا، آج پورا وعدہ پورا ہو. تو یہ سورہ اتنا ریکمینڈڈ اولاد کے لیے بہترین سورہ کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو تو یہ سورہ کوثر کی تلاوت. اس لیے کہ یہ اچھا ہاتھ کا بھی اگر کسی کو مسئلہ ہے، ہاتھ رکھ کے سورہ کوثر کی، اس لیے کہ یہ سورہ آنے سے اللہ کے رسول کے دل کو سکون پہنچا، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو سکون پہنچا، ہماری ماں کو بھی پہنچا تھا، اللہ کے رسول کو بھی پہنچا. رزق کے لیے ہارٹ کا اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کے لیے اور اولاد کے لیے 70 فضیلتیں بتائی گئی اس سورے 70. اور عربی میں جب بھی لفظ 70 استعمال ہوتا ہے اس کو انلیمیٹڈ ہو جاتا، 70,000 فضیلتیں بھی ہو جیسا زیارت عاشورہ کی. تو یہ سورہ اتنا اور یہ سورہ آج 15 رمضان ہے، مولا حسن کی ولادت کا دن. یہ سورہ آج کم از کم 18 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھو بہت اچھی بات، قرآن پڑھ، اور رمضان میں تو ایک سورہ پڑھو، ایک قرآن کا ثواب، شارٹیسٹ سورہ ہے یہ سورہ. منیمم 18 ٹائمز یہ سورہ کی تلاوت کرنا. 18 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ رہے ہیں، 18 مرتبہ آپ سورہ بھی پڑھ رہے ہیں، ثواب دونوں مل رہا، بسم اللہ کا بھی ثواب مل رہا، سورہ پڑھنے کا بھی ثواب. اب پڑھ کے مولا حسن کو ہدیہ کرو، امام حسن کو ہدیہ کرو، اس کے بعد مانگو. دوستوں مانگتے ہوئے نہیں شرمانا کبھی. اور یہ تو مہینہ تو یہ واقعہ ہوا کب؟ مولا حسن کی ولادت 2 ہجری کو. کہاں ہوئی؟ مدینے میں. یہ سورے کی تفسیر بن کر حسن دنیا میں، سورہ کوثر 10 سال اپروکسیمیٹلی 10 ایئرس کے بعد یہ سورے کی تفسیر بنی. 14 رمضان کی رات تھی، مدینہ منورہ ہے. میں خالی ایک سکیچ پیش کر رہا ہوں. مدینہ منورہ پہلا رمضان ہے وہ. اسی سال روزے واجب ہوئے مسلمانوں پر. مکے میں روزے واجب نہیں ہوئے، مدینے میں واجب. جس سال امام حسن دنیا میں آیا اسی سال روزے واجب. پر نیا روزہ ہے، نیا رمضان ہے. مکے کی گرمی، مدینے کی گرمی، 14 رمضان کی رات.
ہے، یہ رات گزر رہی تھی، کل والی رات، آدھی رات سے زیادہ گزر گیا، سحر کا وقت بالکل نارمل، فجر سے میں اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، فجر سے پورا مدینہ روشن ہو، برائٹ، سپارک نہیں تھا، سپارک مطلب آیا ختم ہوا، ایسا روشن ہوا، اس لیے کہ اس زمانے میں لائٹ کا سسٹم نہیں، جیسی آج لائٹ ہے ویسی لائٹ کا سسٹم نہیں، اس زمانے میں کینڈلز ہوتے، چراغ ہوتا، عشاء کے بعد پورا شہر اندھیرا ہو جاتا، کمپلیٹ اندھیرا ہو جاتا، لیکن راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر ایک چھوٹا سا چراغ لگا دیا، پورا شہر اندھیرا، اندھیرے شہر میں لائٹ آ جائے، ہنگامہ مچ گیا مدینے میں، کیا سن رہے یار، ایسی لائٹ آئی کہ لائٹ ٹھہری رہی، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ پرندے اڑنے لگے جیسا دن ہو گیا، اتنی لائٹ والے یہاں کے ہوا کیا قیامت آ گئی، سیدھا دوڑتے ہوئے سرکار کے پاس آئے مسجد کہ یہ کیا ہو گیا، یہ روشنی کہاں سے آئی، کہا میری بیٹی کے گھر علی کے گھر آئے تو دیکھا روشنی وہاں سے، جس کا نواسا اتنا نوری نانا خاکی کیسے ہو سکتا، نہیں، نواسے کا نور ایسا اٹھا زمین، اتنا نور پورے شہر میں نور، اللہ کا رسول ابھی مسجد، پھر نماز کے بعد سرکار جو ہے یہاں کہاں آئے، بیوی کے گھر آئے، بیوی نے شہزادے کو بابا کے، اللہ کے رسول نے شہزادے کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما، اللہ کا شکر ادا، ہمیشہ یاد رکھو نعمت پہ شکر ادا کرو کہ نعمت بڑھ جائے، جیسے ابھی افطار کا وقت، جب آپ افطار کے بعد کھانا سامنے آئے نا، جیسے آج کا سورہ کوثر پڑھ کے شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل تو کیا کہ میں افطار کھا سکا، ہو سکتا ہے آج کا دن میرا ویسی گزر جاتا، ہو سکتا ہے سامنے آپ کے رزق رکھا ہوا ہے، منہ آپ نے اٹھایا بھی، منہ تک لایا اور ہاتھ سے نکل گیا، ہر پاسبلٹی ہے، اگر تم یہ چاہتے کہ جو رزق تمہارے سامنے ہے اس میں برکت ہو، اس میں راحت ہو، اس میں شفا ہو، تو کھانے کو دیکھ کے شکر ادا کرو، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سجدہ کرو، میں یہ نہیں بول رہا سجدہ کرو، پاسبل نہیں ہے، بس سجدہ نہیں کر سکتے، سر تو جھکا، سر جھکانا یا سر بھی نہیں جھکا سکتے تو کم از کم ان آنکھوں کے پلکوں کو جھکا لو اس کی بارگاہ میں، اس لیے کہ یہ طریقہ شکر کا یہ معصومین کا ہے، امام حسن بھی یہی کرتے تھے اور چوتھے امام کا بھی یہی کہ نعمت آئی پہلے شکر ادا کیا اس کے بعد نعمت لی، پوچھا مولا آپ کھانے سے پہلے کیوں لے رہے، تو کہا اگر میں شکر ادا کروں گا تو کھانا مجھے مل جائے گا، کیا گارنٹی ہے کہ ملے، کوئی گارنٹی ہے، تو امام حسن کی سیرت میں یہ بہت امپورٹنٹ ترین پہلو کہ شکر، مولا حسن کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائڈ کرو تو کئی چیزوں میں آتی، شجاعت حسن ہے، عبادت حسن، علم حسن، ایسی بات بس میں 2-3 منٹ میں ختم کر رہی، ایسی عبادت کہ چوتھے امام کا ایک بیٹا 5 امام سے ہٹ کربلا کے بعد جب چوتھے امام واپس آئے تو آنے کے بعد دیکھا مولا کے پیروں میں ورم آئے، بیٹے نے کہا مولا بابا تھوڑی عبادت میں کمی میں کرو، تو کہا بیٹا تم میری عبادت کو دیکھ کے بول رہے، چوتھے امام کون ہے، سید الساجدین، زین العابدین، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار، جو عبادتوں کی زینت، وہ یہ کہہ رہا کاش تو میرے دادا علی اور میرے چچا حسن کی بات، آپ سوچ رہے میری بات، کون ریکارڈ کر رہا، جو زین العابدین ہے، مولا حسن کی عبادت کا یہ عالم کہ راتوں کی تاریکی میں، بعض روایتوں میں کہ 500 سجدے کرتے تھے، یہ عبادت، اس کے بعد میں کیا کروں مجبوری، ایک جملے میں آگے بڑھ، اس کے بعد آپ کا وزڈم، علم ایسا تھا، دوستو یہ چیز اگر ہماری لائف میں آ جائے نا مولا حسن کہ ہم اتنا وزڈم، ایسا علم کے سامنے گستاخی کر رہا لیکن میرا مولا بول رہا شاید تو مسافر آیا تھا دشمن بن کر، کردار حسن کو دیکھ کر ان کے کیریکٹر، ان کے کردار مولا، اس کے بعد سخاوت امام حسن، دوستو ہم سب بولتے کہ میں بھی سخی آپ بھی سخی، سخاوت ہو تو حسن، کوئی مسافر، کوئی بھوکا کوفے کا اور مدینے کا یہ پاسبل نہیں تھا کہ دور حسن جب کوئی مسافر آتا، اس زمانے میں ہوٹلز موٹلز نہیں تھے، ریسٹورانٹس نہیں ہوتے، آنے سے پہلے پوچھتے کہ اگر ہم مدینہ جا رہے ہیں وہاں پہ کسی سخی کا گھر ہے، کسی سخی کا دسترخوان ہے، تو وہ لوگ بولتے تھے کہ حسن کا دسترخوان، تو آج اس دسترخوان کی اتنی برکت کہ اگر آج بھی آپ امام حسن کا دسترخوان 15 کو کریں، جیسے آج کا دن گزر گیا، اب بولیں گے اب کیسے ہم کریں، گھر جانے کے بعد فروٹس پہ ہی دے دو، لیکن آج دو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے شہر کو بلا، پورے شہر کو بلانا تو بہت اچھی بات، لیکن بلاؤ مت بھائی آپ سے چلے جائیں گے، صحیح، تو فروٹس پہ دو، ہسبینڈ وائف بچے، یہ مت سمجھو کہ کیا فرق پڑتا، دسترخوان حسن ہر کتاب میں آج تک مدینہ منورہ میں مولا حسن کا دسترخوان دیا جائے، مولا حسن کا دسترخوان اتنا کچھ مت کرے، آپ فروٹس لیں، فروٹس تو ہر گھر میں پاک کرو، سفرہ بچھاؤ، پانی ضرور رکھو، سلوات ایک علم 5 مرتبہ سورہ قل اور 5 مرتبہ سورہ کوثر، پھر سلوات پڑھ
پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں، آپ کو معلوم ہے نظر دیں، گفٹ دینے سے تعلقات بنتے ہیں. اسی لیے اسلام میں گفٹ لینے کا حکم ہے، دینے کا تو ہے، لینے کا بھی حکم جناب سلمان کے واقعے میں ملے گا. تو یہ کرنے سے آپ کے تعلقات بنیں گے. امام دوستو دنیا والوں سے تعلقات بنا کے کچھ ملنے والا، ریلیشن شپ بلڈ کرو تو معصومین سے بلڈ کرو. دنیا والوں سے آپ، ہم چاہتے کہ دنیا کے بڑے بڑے سینیٹر سے، بڑے منسٹر سے، پریزیڈنٹ سے ہمارے تعلقات ہو. وہ کتنے دن جب تک وہ ہے، اس کے بعد ان سے تعلقات بنانے میں خود کا خرچہ ہوتا. معصومین سے تعلقات بنانے میں ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر فائدہ. ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا انشاءاللہ یہ پورے 15 دن میں آپ کو کئی چیزیں بتاؤں. آج تو ابتدائی مد تھی اور 20-25 منٹ ہی، تو کوشش یہ کرو کہ مولا حسن کا دسترخوان اپنے گھروں میں گھر جا کر عورتوں کو بولو، اگر میری ماں بہنیں سن رہی میری، گھر جا کر فروٹ پہ مولا حسن کی نظر ہر مہینے کی 15 تاریخ کو اردو کے لحاظ ایام اعزام میں نہیں، اس کے علاوہ اس کے بعد دیکھو کہ امام حسن کی طرف سے تم کو ملتا کیا. لیکن کون سے رزق میں ملتا؟ حلال رزق. کنڈیشن ہے ہر رزق کا نہیں ملتی برکت، حلال ہوگی تو برکت. اور برکت بھی ایسی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کرنا کہ کیا برکت ہے. دعوت ذوالعشیرہ یاد ہے مولا اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ یہی ابو جہل اور ابو لہب نے رسول ابو طالب سے کہا تھا کہ ابو طالب اتنے لوگوں کو بلایا، اتنا سا بنایا، ایک بال میں خورمہ گوشت کا تھا، عربی جو بھی تھا، روٹیاں رکھی ہوئی تھی، اتنے لوگ آ گئے اور اتنا سا، اور یہ لوگ کھانے والے دونوں ہاتھوں سے. میری زندگی عرب میں گزری، آئی نو کھاتے کیسا ہیں، اور وہ بھی کافر اور مشرکین. تو اس وقت جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ گھبراتا ٹھہر جا. اللہ کے رسول سے کہا بیٹا صرف ہاتھ. محمد نے ہاتھ رکھا، پورا شہر کھایا، وہ ویسی رہا. یہ ہے برکت. برکت کے لیے روزانہ اگر سلوات کی تسبیح پڑھ کے نوے امام کی بارگاہ میں اور امام حسن کی بارگاہ میں کوئی پیش کرے تو اس کے حلال رزق میں برکت ہو. یہ وعدہ ہے معصوم کہ اگر حلال رزق میں تم برکت چاہتے، مثال کے طور پہ آپ 5,000 10,000 ڈالر کما رہے، 1 لاکھ کی برکت. اور آخری زمانے میں جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام، اس میں یہ ہے کہ برکت اڑ جائے گی آخری زمانے. اور آج وہی ہوا. اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی کام ایسا کرو مولا حسن کے، اس لیے کہ آپ خود بولو یہ پورے 15 دن گزر گئے، ہم نے کیا کیا امام؟ 15 ڈیز گزر گئے رمضان کے، کتنا چینج آیا، کتنا ہم قریب ہوئے امام سے. جیسے تھے ویسی اب بھی موقع ہے. آج امام حسن کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا جو کچھ ہوا وہ ہوا، اب یہ کمنگ 15 ڈیز ہمارے لیے ایسی رحمت کا دن بن جائے کہ ہمارے روزے بھی قبول ہو جائیں، دعائیں بھی قبول ہو. اس لیے کہ دوستو آپ انصاف سے بولو، جب ہم افطار کرتے ہیں کیا ہم کو احساس ہوتا ہے کہ آج کا میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں؟ کیا ہم فیل کرتے؟ پلیز غور سے سنو، بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں. کیا میں فیل کرتا ہوں کہ میرے دل میں دعا فکر ہوتی ہے؟ پتہ نہیں، ہم سمجھ رہے کہ میرا روزہ ایکسپٹ ہو گیا. یہ ذہن، اگر یہ ذہن میں ہے کہ دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا، یہ اگر میرے ذہن میں، یہ سب سے بڑا پرابلم، یہ اگنورنس. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ غفلت کیا ہے، یہ غفلت کا نشہ کیا ہے؟ امام علی کا عجیب جملہ، عابد الرحمی کا جملہ نہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ. راوی گھبرا گیا، راوی نے کہا مولا شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ. کیا بات بولا. مولا نے کہا شراب جب حرام ہے شراب پینا. کہا جب کوئی انسان شراب پیتا ہے 8 10 12 گھنٹے 15 گھنٹے میں وہ نارمل نشہ ٹوٹ جاتا. شراب کا نشہ ٹوٹ جاتا 10-12. لیکن کہا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹ جا کے زمین سے نہیں لگ. نہیں سمجھ کیوں؟ آج میرے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میری کوئی عبادت رد ہو رہی، میرے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ میرے روزے قبول ہو رہے یا نہیں. یہ فکر کو پیدا کرو. 15 دن جو گزر گئے، اب 15 ڈیز میں، اس لیے کہ یہ جو اشرا چل رہا ہے امام حسن کا، یہ مغفرت کا اشرا ہے، رحمت کا اشرا گزر گیا. اب 11 رمضان سے 20 رمضان تک مغفرت، اور پھر آخری رمضان آخری اشرا آخرت کا. یہ رمضان کو بانٹا گیا 10 دنوں، 10 دنوں میں یہ اشروں کو بانٹا گیا. رحمت گزر گئی اور اب 5 دن آلریڈی ہو گئے. کہ کیا میرا فکر ہے یا میری دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ اللہ امام حسن کے نام. اس لیے کہ دوستو آج مولا حسن کی جو ولادت ہے، یہ پورے رمضان کا یہ آخری خوشی کا دن، پورے رمضان کا یہ آخری خوشی کا دن. بیچ میں آیا، ڈیوائیڈ کیا گیا رمضان کو، 14 دن ادھر 14 دن ادھر، بیچ میں مولا حسن. تو اب آپ کو اگر پچھلے بھی قبول کرانا، آئندہ بھی قبول کرانا ہے امام کے نام پہ، تو یہ آخری خوشی تھی، آخری گفٹ تھا اللہ کی طرف سے کہ جو اپنی رحمتوں کو نازل کرنے والا. لیکن اگر یہ گزر گیا تو پھر ہے کیا؟ شب قدر ہے، آخری راتیں ہیں، لیکن ولادت کی کوئی رات نہیں. معصوم کی ولادت جو ہوتی وہ دن اور وہ رات صرف رحمتوں کا ہوتا ہے. ایسا رحمت کا شعر آ جائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو کوشش یہ کرو کہ امام حسن کی ولادت کو ایسا کیش کرو، لٹرلی کیش کرو کہ میرے اعمال قبول. ہماری فکر یہ ہو آج مولا حسن کہ مولا آپ سخی ابن سخی، آپ کریم ابن کریم. مولا آپ ہاتھوں کو بلند، آپ دعا کریں کہ آپ کی طرف سے آپ کے نام پہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے روزوں کو قبول. دوستو روزہ قبول ہونا یہ اتنا ضروری ہے. یہ اللہ کی وہ عبادت کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند، سخت ترین عبادت. یہاں تو بہت اچھا موسم ہے، سب کانٹیننٹ میں اس وقت موسم بہت خراب ہے.
ہے, گلف میں موسم بہت خراب ہے, تو کیسا بھی موسم رہو اگر روزہ ایکسپٹ ہو جائے. اور آپ کو میں ایک بات پوچھوں, میں دن بھر روزہ رکھا, شام میں اگر مجھے پتا چلے کہ نہیں میں نے تیرے روزے کو قبول نہیں کیا, تو کیا ہوگا آپ کو, کیسا فیل کریں گے آپ؟ 29 دن میں روزے رکھ رمضان, خدا نہ خواستہ, خدا نہ مجھے پتا چل جائے کہ میرا ایک روزہ بھی ایکسپٹ, کتنی تکلیف, اتنی محنت, اتنی مشقت, فاخر رہا, اس کے بعد بھی میرا روزہ ایکسپٹ نہیں ہوا. یہ فکر کہ کہیں ایکسپٹ نہیں ہوا, یہ فکر نہیں کرنا کہ ایکسپٹ ہو گیا. اگر تم غفلت میں آ جاؤ گے نا ایکسپٹ ہو گیا, تو تم کبھی دعا نہیں مانگو گے, کبھی تم معافی نہیں مانگو گے. رمضان بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو ریفائن کرنے, کلین کرنے. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ خود 100 افطاری ٹیبل پہ رکھ کے خوش مت ہو کہ میری ڈائننگ ٹیبل پہ اتنی افطاری رکھی ہے, کیا مزے کا ہے, مزہ آ رہا, یہ بھی کھا رہے وہ بھی کھا رہے. بابا کھلانے کا مہینہ زیادہ, خود تو کھا رہے. ہماری بھوک کتنی, 1 روٹی 2 روٹی, رائٹ, جو 10 بھی کھاتے کوئی. مولا اور کھلائے یار, جو کھا سکتا وہ کھائے بھائی. بہت امپورٹنٹ میسج دے رہا. ہاں میں گھبرا رہا نا, ہاں تو مجھے کچھ نہیں ہے بھائی, آپ لوگوں کا. ایک سلام پڑھ لے محمد والے. اتنی ڈھیلی سلوات خود بتا رہی کہ روزہ بہت لگ رہا. رمضان کے روزوں کا قبول, آج کا دن گزر جائیں گا, پھر میں کس کا واسطہ دے کے امام حسن بی بی کو صفت اکبر کا واسطہ دے کے اگر آج مان لے, تو پچھلے بھی اور آنے والے روزے, اس لیے کہ آنے والے روزوں میں سب سے زیادہ پرابلم جو کرے گا شیطان کرے. پچھلا تو ہو گیا, اسے کیا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب اصل پرابلم کیا ہے, اب یہ جو کمنگ راتیں ہیں, میں چند ہیڈ لائنز دے کے جا رہا آج کی, میں کل سے انشاءاللہ ٹاپک پہ آؤں گا. تو کمنگ نائٹس, کمنگ روزوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم